میرا آپ کا اور پوری دنیا کا منجی یسوع المسیح ہے۔ اسی کے نام میں آپ کی سلامتی چاہتا ہوں، اسی کے نام میں آپ کو برکت دینا چاہتا ہوں، برکت دیتا ہوں۔ خداوند آپ سب کو برکت دے اور بڑے کام کے لیے، اپنے منصوبے کے لیے استعمال کرے، اپنے جلال کے لیے استعمال کرے، اپنے کلام کے لیے استعمال کرے۔ ہم خداوند کے کلام سے 4 باتیں سیکھتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ آج اگر ہم دیکھتے ہیں رومنز چیپٹر 3:23، تو اس میں لکھا ہوا ہے کہ سب نے گناہ کیا اور سارے ہی خداوند کے جلال سے محروم ہوئے۔ کوئی ایسا انسان نہیں ہے جس نے اس دنیا میں گناہ نہ کیا۔ اگر ہم اس کو اور ڈیپلی دیکھیں تو یہ فرام ایڈم، آدم سے لے کر اب تک جتنے لوگوں نے گناہ کیا ہے، جتنے لوگ پیدا ہوئے اس دنیا میں، سب نے گناہ کیا۔ ہم سب گناہ گار ہیں۔ یہ سب سے پہلی بات جو خداوند ہم سے چاہتا ہے وہ یہ ہے کہ ہم کنفیس کریں، ہم اعتراف کریں کہ ہم گناہ گار ہیں۔ جب ہم اعتراف کریں گے اور نہیں چھپائیں گے تو خداوند کے سامنے اعتراف کرنا ہے، انسانوں کے سامنے نہیں، خداوند کے سامنے اقرار کرنا ہے، اس بات کا اعتراف کرنا ہے کہ میں گناہ گار ہوں، تو ڈیفینیٹلی خداوند ہمیں بچائے گا اور ہمیں وہ چاہتا ہے کہ ہم زندگی پائیں، کثرت کی زندگی پائیں، ہمیشہ کی زندگی پائیں۔ یہ باتیں بظاہر تو بڑی عام ہیں اور ہم یہ اکثر سنتے رہتے ہیں، اور بہت زیادہ لوگ جو ہیں جو خدا کا کلام بھی شیئر کرتے ہیں اور خدا کا کام بھی کرتے ہیں، منادی کرتے ہیں، شاید وہ اپنی زندگی پر کم سوچتے ہیں اور دوسروں کی زندگی پر زیادہ غور و خوض کرتے ہیں اور ان کو زیادہ بتاتے ہیں۔ اس لیے میں یہ 4 چیزیں اپنے لیے سوچ رہا ہوں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ بھی ایسا کریں تو ضرور کریں، یہ میں آپ کو دعوت دیتا ہوں۔ پہلی بات وہی جو میں نے پہلی بات کہی کہ آپ نے اعتراف کرنا ہے کہ میں گناہ گار ہوں۔ دوسری بات خداوند کیا چاہتا ہے اور کیا ہونا چاہیے، اور خداوند یہ چاہتا ہے کہ آپ اپنے آپ کو ہمبل کریں۔ اس لیے دوسری بات یہ ہے کہ آپ خود بچا نہیں سکتے اپنے آپ کو۔ یو کینٹ سیو یور سیلف۔ آپ کو ایک سیویئر چاہیے، آپ کو ایک نجات دہندہ چاہیے، آپ کو ایک راہبر چاہیے۔ اگر ہم دیکھتے ہیں تیتس میں 3:5 میں، not by works of righteousness which we have done but according to his mercy he saved us۔ ہمارے راست بازی کے کام نہیں جو ہم نے کیے ہیں، بلکہ اس کے فضل سے، اس کی رحمت سے، اس کی بخشش سے ہم بچائے گئے ہیں۔ اور اپنے کاموں کی سے ہم by the works of the law shall no flesh be justified۔ اس کے بعد یہ ہے کہ خداوند نے اپنا بیٹا بخش دیا، اور وہ بیٹا زندگی ہے، وہ سچائی ہے، وہ حق ہے، اور وہ لائف ہے، اور کوئی اس کے وسیلہ کے بغیر خدا باپ کے پاس نہیں جا سکتا۔ یہ باتیں ہیں جو ہم سیکھنے چاہیے، جو مجھے سیکھنے کی ضرورت ہے، آپ کو سیکھنے کی ضرورت ہے، ہر انسان کو اس دنیا میں جو پیدا ہوا ہے اس کو سیکھنے کی ضرورت ہے۔ اور ہر انسان کو اپنا عقیدہ چننے کی، اس پر چلنے کی آزادی ہونی چاہیے۔ اور یہ ہمارا خداوند کہتا ہے کہ وہ ہمارے سامنے رکھتا ہے، ہمارے سامنے 2 راستے رکھتا ہے، سچائی کا راستہ اور جھوٹ کا راستہ۔ اس لیے ہم خداوند کے سامنے آئیں اور اپنے آپ کو خداوند کے سامنے لائیں، اپنی زندگی کے سامنے لائیں، اپنے دکھوں، تکلیفوں، مشکلات کو خداوند کے سامنے لائیں۔ تیسری بات، ہمیں کون بچا سکتا ہے؟ پہلے تو ہم نے اعتراف کیا کہ ہم گناہ گار ہیں، ہمیں شفا کی ضرورت ہے، ہمیں گناہوں کی معافی کی ضرورت ہے، اور معافی ہم خود اپنے آپ کو نہیں کر سکتے، ہم خود اپنے آپ کو سیو نہیں کر سکتے، بچا نہیں سکتے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ کون بچا سکتا ہے پھر؟ تیسری بات یہ ہے ہمیں خداوند بچا سکتا ہے، یعنی
یسوع المسیح جو میرے آپ کے اس دنیا کے گناہوں کی خاطر صلیب پر چڑھ گئے، وہی بچا سکتے ہیں۔ فرسٹ پیٹر چیپٹر 3:18 For Christ also has once suffered for sins, the just for the unjust, that he might bring us to God. وہ یسوع المسیح، وہ جو ایک دفعہ ہمارے گناہوں کی خاطر صلیب پر چڑھ گئے، ہمارے گناہ لے کر، وہ گناہ گار نہیں تھے، گناہ گاروں کے لیے صلیب پر چڑھ گئے، اور وہ ہمیں خداوند کی طرف لا سکتے ہیں، وہی بچا سکتے ہیں۔ اور خداوند، یہ جو پہلی جو بڑی پاپولر ورڈس ہے، ہم اس کو اکثر پڑھتے ہیں اور اس پر غور و خوض بھی کرتے ہیں، اور ہم جانتے بھی ہیں یہ کیا لکھا ہے، لیکن شاید ہمیں اور زیادہ خدا کے قریب آنے کی ضرورت ہے، تاکہ ہم ان غیر مسیحوں کو جو